ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کامیاب، سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ اقتصادی جائزے کے تحت پاکستان کو بورڈ کی منظوری سے ایک ارب ڈالر کی قسط ملے گی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کا بھی 1.3 ارب ڈالر کا معاہدہ طے ہو گیا۔ پاکستان کو مجموعی طور پر 2.3 ارب ڈالرز ملیں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی معتدل قرار دے دی، کہا پاکستان میں گزشتہ 18 ماہ میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کے مالی حالات بہتر ہوئے، بیرونی توازن مضبوط ہوا، مہنگائی کی شرح بھی 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی حکام عوامی قرضوں کو پائیدار طور پر کم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترقی کے فروغ، سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم پر اخراجات کو مستحکم کرنے کا بھی عزم۔ آئی ایم ایف کا اخراجات طے شدہ بجٹ سے زیادہ نہ بڑھانے اور زرعی آمدن پر ٹیکس کے مؤثر نفاذ پر زور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آئی ایم ایف پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کا عزم، کہا ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ اقدامات کا مقصد پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ حکومت ملک کو پیداواری اور برآمدی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض ادائیگی اجتماعی مسئلہ، ترقی پذیر ممالک کو مالی وسائل کے اخراج کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو، کہا 2022 میں ترقی پذیر ملکوں نے بیرونی قرض دہندگان کو 49 ارب ڈالر سے زائد ادا کیے۔ قرض کے تنظیم نو کے طریقہ کار کی تجویز کو جزوی طور پر مسودے میں شامل کیا۔ قرضوں کے ریلیف پر جرات مندانہ موقف اختیار کیا جائے۔ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، اگلے چند دنوں میں میری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی، وزیر توانائی اویس لغاری نے خوشخبری سنا دی۔ صحافی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا سوال، اویس لغاری نے جواب دیا، ہم زبان کے پکے ہیں، ہماری زبان پچھلی حکومت جیسی نہیں، وزیر اعظم جلد اچھی خبریں سنائیں گے۔ میڈیا میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی باتیں درست نہیں۔ حکومت نے پاکستانی صحافیوں کے اسرائیل جانے کی اطلاعات کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں۔ پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قوانین کے تحت ایسا کوئی دورہ بھی ممکن نہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی اخبار نے پاکستانی وفد کے خفیہ طور پر اسرائیل کے دورے کو دعویٰ کیا تھا۔ $190 ملین کیس میں سزا معطلی کا معاملہ عید کے بعد چلا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں پرسماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ شعیب شاہین نے استدعا کی کہ وکیل سلمان صفدر سپریم کورٹ میں ہیں، عدالت کیس آخر میں رکھ لے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیس عید کے بعد ہی رکھ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم موجودگی پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، لیکن نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے جس کا نام نہیں دیا، جیل حکام نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے بابر اعوان کے نام پر سلمان اکرم راجہ کا اعتراض، جیل عملے سے تکرار، کہا میں نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا، انہیں اجازت کیسے مل گئی؟ انہیں روکیں گے تو ہم ملنے جائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے۔ عدالتی حکم کے بعد سلمان اکرم راجہ کے نامزد رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ چودھری ظہیر عباس، نیاز اللہ نیازی، اعظم سواتی اور دیگر وکلاء شامل۔ ملاقاتیوں میں بابر اعوان بھی شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں کچھ ملاقاتیں اوپر سے کرائی جا رہی ہیں، انہیں بتایا ہے کہ اس سے پارٹی ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے بانی کو ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا، انہیں بتایا کہ ہمارے لیے ملاقات ضروری ہے، میڈیا سے گفتگو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ بانی نے میرے موقف کی تائید کی۔ سلمان اکرم راجہ کا بانی کی بہنوں کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ ادھر اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی، ہم تینوں بہنوں کو 2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔
آرمی چیف کی والدہ کی نماز جنازہ راولپنڈی ریس کورس گراؤنڈ میں ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنرل سید عاصم الدین نے خود والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کرائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ سابق آرمی چیفز قمر جاوید باجوہ، اشفاق پرویز کیانی سمیت فوجی افسر بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور فلسطین سمیت تمام مسلم ممالک کے سفراء کی بھی شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ مختلف معاہدوں پر دستخط کی منظوری بھی دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں شرپسندوں کے خلاف کائنیٹک آپریشنز جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان کی حتمی شکل کی بھی منظوری۔ دہشت گردی کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ڈیٹا بیس مرتب کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، پھر گرینڈ الائنس کی بات کرے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا مشورہ۔ فیصل کریم کنڈی نے جی این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ یہ حکومت مخالف اتحاد کے لیے مولانا کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوتا رہتا ہے، مولانا کی مرضی ہے کہ وہ ان کے اتحاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ پی آئی اے نجکاری کی منصوبے کی منظوری دے دی۔ 51 سے 100% شیئرز اور انتظامی کنٹرول فروخت کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا حکومت پی آئی اے کی مکمل صلاحیتیں اجاگر کرنا چاہتی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا گیا۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے کا انتظامی کنٹرول بھی منتقل ہوگا۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاری، دھڑا دھڑ شاپنگ جاری۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت مختلف شہروں میں جگمگ کرتے بازار، ہر طرف خریدار ہی خریدار۔ گہما گہمی عروج پر، کسی کو میچنگ چوڑیوں تو کسی کو خوبصورت جیولری کی تلاش۔